سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويطب عن جدتي عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله رواه الترمذی. حضرت سیدنا ابو سفیان بن حویطب اپنی دادی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو ہی نہیں. یعنی وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے. اور دوسری روایت میں اس کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کی جو برکت ملتی ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور اس میں اللہ کا نام نہ لیا، اگرچہ صرف بسم اللہ اتنا ہی کہہ لیں، صرف بسم اللہ کہہ دیا، پورا بسم اللہ بے شک نہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہا، صرف بسم اللہ کہہ دیا، تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور وہ فضیلت کیا ہے کہ اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا، وضو ہو جائے گا، لیکن برکت صرف اس کے اعضائے وضو کو ملے گی. وضو کرتے ہوئے جسم کے جتنے حصے دھوئے اس نے وہ پاک ہو گئے. لیکن اگر اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے اس نے وضو کیا، پھر پورے بدن کو وہ برکت حاصل ہوتی ہے، پورا بدن پاک ہوتا ہے. اللہ کے نام کی ایسی برکت. اور پھر وضو کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی کہ میری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں ان کو پہچان لوں گا، ان کو چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جسم کے حصے وہ وضو کے اندر دھلتے ہیں، قیامت والے دن وہ چمک رہے. جو چاہتا ہے اس کی چمک زیادہ ہو، وہ ان حصوں کو ذرا زیادہ دھوئے. زیادہ دھونے سے مراد 4 مرتبہ دھونا نہیں، بلکہ بازو کوہنیوں سمیت ہوتے ہیں نا، تھوڑا اور اوپر تک دھو لیں، کندھوں تک دھو لیں، اور ٹخنوں تک ہم پاؤں دھوتے ہیں، آدھی پنڈلی بھی دھو لیں. اگر اتنا دھوئیں گے تو یہ سارے اعضاء چمک رہے. اس وجہ سے ان کا اپنا معمول وہ کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے اور پنڈلیوں سمیت اپنے پاؤں دھویا کرتے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ کبھی جوش آیا ہونا پھر اس وقت پنڈلیاں دھو لی، یا کبھی مولوی صاحب کی بات یاد آئی تو پھر کندھوں تک دھو لی. یہ کبھی کبھار کا معاملہ نہیں ہے. جو عادت بنا لے یہ فضیلت اس کے لیے، جو اپنی عادت بنا لے. لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ نماز کا وقت کم ہے اور پیچھے وضو کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی، یہ اعضائے بدن کو رگڑنے میں لگا ہوا ہے. یا جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چاہے جتنا مرضی رش لگا ہو، وہ پاؤں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ شاید پاؤں سے چشمہ جاری کریں گے ابھی پانی کا. جب تک چشمہ جاری نہیں ہوگا چھوڑتے ہی نہیں. 3 بار سے زیادہ دھوئے فقط ظلم و تعدی، جس نے 3 بار سے زیادہ دھویا اس نے ظلم کیا، تعدی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندیاں فرما رکھی. اس لیے اس چیز کا خوب خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً جب رش زیادہ ہو، وقت بھی کم ہو. اس وقت سنت طریقے سے وضو کریں، لیکن بہت زیادہ پانی بہانا، بہت دیر تک اعضائے وضو کو رگڑتے رہنا یہ درست نہیں. اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.